ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی حج یا پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جب بھی ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہو۔ جب بندہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو میرا پروردگار کوئی نہ کوئی ذریعہ یعنی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے، چاہے پھر وہ غریب ہو یا پھر وہ امیر ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس اس کی عقیدت اور محبت سچی ہونی چاہیے۔ میں نے آج سوشل میڈیا پر ایک ایسے ہی آدمی کے بارے میں پڑھا، اور یہ ایک سچی اور حقیقت کی کہانی ہے، اور یہ ایک حقیقتی واقعہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جو آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عربی اخبار کے مطابق اس ایک اخبار کی جو نام ہے وہ ہے 24، اور ایک دوسرا اخبار ہے جس کا نام ہے ڈیلی صبا۔ ان دونوں اخبار کی رپورٹ کے مطابق ترکی میں ایک گاؤں میں ایک غریب اور ایک مفلس آدمی رہتا تھا۔ اسی گاؤں میں کچھ نیوز جو ایجنسیاں تھیں ان کے رپورٹر اسی گاؤں کے جنگل میں کچھ تحقیق کرنے کے لیے، کچھ سرچ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ تحقیق کرنے کے لیے اور کچھ سرچ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو لوگ سرچ کرنے جاتے ہیں یا جو تحقیق کرنے جاتے ہیں تو ان کے پاس کیمراز ہوتے ہیں، ان کے پاس دوربین ہوتی ہے، بہت ساری چیز ان کے پاس آلہ ہوتے ہیں سرچ کرنے کے۔ تو ان کے پاس ڈرون کیمرہ تھا، یعنی جو سرچ کرنے جو لوگ گئے تھے ان کے پاس ڈرون کیمرہ تھا۔ تو عربی اخبار کے رپورٹ کے مطابق جب انہوں نے اپنا ڈرون کیمرہ اڑایا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرون کیمرہ جو ہے جا کر کے گر گیا، ٹھیک ہے۔ جب وہ کیمرہ جا کر گر گیا تو کیمرہ مین اس کے پیچھے گیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ڈرون کیمرہ ہوتا ہے یا پھر جو دوسرے جو کمپنیوں کے جو کیمرے ہوتے ہیں بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک 80 یا 82 سال کے بزرگ ہیں جو کہ ان کے ڈرون کیمرے کو لیے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جب کیمرہ مین ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مسکرا کر کے ایک مزاحیہ یعنی کہ ہنسی مذاق سے ایک سوال ان سے پوچھا، یعنی کیمرہ مین سے، اس 80-82 سال کے بزرگ نے، کہ آپ کے پاس اس سے بھی بڑی اڑنے والی کوئی چیز ہے جو مجھے ترکی سے حج کرنے لے جا سکتی ہے؟ یعنی کہ میں ترکی میں بیٹھا ہوں اس وقت، اور کیونکہ ڈرون اڑتا ہے آسمان میں، تو انہوں نے اس کیمرہ مین سے پوچھا کہ کوئی ڈرون سے بھی کوئی بڑی چیز ہے آپ کے پاس کہ جس پر میں بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا حج کر کے آؤں؟ اللہ اکبر! یہ ہوتی ہے محبت، اس سے محبت کہتے ہیں۔ غریب تھے، مفلس تھے، لیکن محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھ لو، محبت یہ ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کی زیارت کر لیں، یہ محبت ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو وہ جو کیمرہ مین تھا یا جس کو آپ رپورٹر کہہ لیں، اس کو یہ بات اس کی بڑی پسند آئی۔ انہوں نے ان کی ایک تصویر کھینچ لی اور اپنی جو ہے مطلب پرسنل جو سوشل آئی ڈی ہوتی سوشل میڈیا کی، اس پر جو ہے انہوں نے مطلب اپلوڈ کر دی۔ اب یقین مانیے کہ دھیرے دھیرے وہ جو ہے مطلب پوسٹ اتنی وائرل ہو گئی کہ لوگ ان سے ملنے کی تمنا کرنے لگے، یہاں تک کہ بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہیں، یعنی جو بزنس مین ہیں لوگ ہیں، اور بڑی بڑی جو ایجنسیاں ہیں، وہ ان سے ملنے کی تمنا کرنے لگی، اور وہ یہ سوچ رہی تھی اگر یہ بندہ اگر ہمیں مل جائے نا تو ہم جو ہے ان کو حج کروا دیں، یعنی ان کے جو حج کا خرچہ ہے وہ ہم اٹھا لیں۔ عربی اخبار کے مطابق ایک دن وہ وقت آیا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس بندے کا نام جو کہ گاؤں میں رہتا ہے، اس بندے کا نام ہے الحسن عبداللہ، اور یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے پاس جو ہے مطلب یہ اتنی اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آئے۔ تو پھر ترکی حکومت نے، یعنی جو ترکی دیش ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے یہ بیڑا اٹھایا اور ان کو حج کے لیے روانہ کیا۔
اس وقت جو آپ کی موبائل اسکرین پر دو تصویریں نظر آ رہی ہے، ایک تصویر ہے جس میں ان کے ہاتھ میں ڈرون کیمرہ ہے، اور دوسری تصویر ہے یہ جو ہے مطلب ایک ایئرپورٹ پر ہے۔ انہی کا نام الحسن عبداللہ ہے، اور یہ پہلی جو تصویر ڈرون جن کے ہاتھ میں ڈرون ہے، یہ تصویر اس وقت کی ہے جب انہوں نے اس کیمرہ مین سے ملاقات کی تھی، اور یہ دوسری تصویر تب کی ہے جب ترکی حکومت نے انہیں حج کے لیے روانہ کیا تھا۔ سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، بس ذریعہ یعنی وسیلہ بنانے والا ہمارا رب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کریں، بس ذریعہ بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس میں نماز بھی موجود ہے، شامل ہے، محبت میں روزے بھی شامل ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو بھی ذریعہ ہو وہ بنائیں، تب وہ ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنا دے گا۔ ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے شکر ادا کرنے کی۔ اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا تو کامیاب ہے ہی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبر اور آخرت دونوں کامیاب ہوگی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔